بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میجر جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود، پروفیسر آف یورولوجی اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں۔ میں آج اس میں ایک جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اور کس وقت جو ہے وہ رینل ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں، جب گردے ایک دفعہ فیل ہو جائیں، جس کو ہم کرونک رینل فیلئر کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس دو ہی علاج ہیں دنیا ساری میں۔ اس کو کہتے ہیں ریپلیسمنٹ تھراپی۔ ریپلیسمنٹ کا مطلب ہے جو ہمارے گردے تھے، جو اللہ نے ہمارے فلٹرز بنائے تھے خون کی صفائی کے لیے، اب وہ خون کی صفائی نہیں کر رہے، اور اب جو یورین نکل بھی رہا ہے اس کے اندر جو ویسٹ ہے وہ باڈی کا نہیں نکل رہا، تو وہ جو یورین ہے وہ اب بلڈ کے اندر مکس ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو اس کو ٹریٹ کرنے کا دنیا میں صرف دو ہی طریقے ہیں، یا تو ڈائلسس ہے، وہ بھی ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، یا رینل ٹرانسپلانٹ ہے۔ ڈائلسس لوہے کی کڈنی ہے جس سے ہم مریض کے گردے صاف کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دو گردے دیے ہیں وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے گردے کے خون کی صفائی کرتے ہیں۔ لیکن مشین کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ 24 گھنٹے انسان لگا رہے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، نہ ایسا فیزیبل ہے کہ کسی انسان کے ساتھ ہر وقت ایک لوہے کی مشین کے ساتھ سے اٹیچ کر دیا جائے۔ تو اس لیے کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ لازماً آپ کو ڈائلسس کرانی پڑتی ہے۔ آپ اس دوران اپنے گھر والوں پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں، آپ اپنا کوئی پراپر کاروبار یا اپنی سروس وغیرہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے ملک کے جو ایک مروجہ قوانین کہہ لیں یا ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، اس میں بہت سے لوگ آپ کو دیکھنے بھی آتے ہیں آپ کے گھر بھی، تو ایک مہمانداری کا ایک بہت لمبا سلسلہ چلتا ہے، جو اس علاج کی جو خرچہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے، جس سے ایک مریض کے اوپر بہت بڑا برڈن بنتا ہے فائنینشلی، کیونکہ پاکستان میں 70% لوگوں کو اپنی جیب سے ہی اپنا علاج کروانا ہوتا ہے۔ جہاں تک ٹرانسپلانٹ کی باری ہے، جب پیشنٹ چلا جاتا ہے ڈائلسس کے لیے، تو وہی ٹائم ہوتا ہے جب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے ٹرانسپلانٹ کے لیے جانا ہے۔ ہم کیونکہ پاکستان میں ابھی تک اس طرح سے اسٹیبلش نہیں کر سکے کیڈیورک ٹرانسپلانٹ، دو ہم نے کچھ کیسز کیے ہیں، لیکن ابھی اس طرح سیٹ نہیں ہے نیشن وائڈ، اس لیے نارملی لائیو ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ ہی کرتے ہیں جو ہمارے قانون اجازت دیتا ہے۔ تو کون دے سکتا ہے گردہ آپ کو؟ آپ کی اپنی فیملی میں سے گردہ دے گا، اور وہ بندہ آپ کو گردہ دے سکتا ہے جو آپ کو خون دے سکتا ہے۔ لیکن اب ہم پاکستان میں ہم نے پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے وہاں سے بھی ان لوگوں سے بھی ہم گردہ لے سکتے ہیں جن کا خون کا گروپ آپ سے نہیں ملتا، تھوڑا سا وہ کاسٹلی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی ہم نے پاکستان میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ شروع کیا۔ تو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد انسان بالکل نارمل لائف گزار سکتا ہے، اس کو کھانے کی کوئی ریسٹرکشن نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ اس نے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، اور دوائیاں جو ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں اس کو بند نہیں کرنا، کیونکہ اگر وہ بند کریں گے تو کڈنی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں جو اچھی دوائیاں آنے کے بعد، اب جو ایک ٹرانسپلانٹ کسی زمانے میں ہم 6-7 سال چل جائے تو بڑے خوش ہوتے تھے، اب ایوریج لائف اس کی 20 ایئر سے اوپر ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی اچھی کیئر کی جائے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو جن کے کڈنی فیلئر ہو گئے ہوئے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے فیملی میں سے ڈونر ڈھونڈیں اور اپنے ٹرانسپلانٹ کرائیں، تاکہ آپ اس نیشن کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک یوزفل ممبر کے طور پہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔